امام زمان علیہ السلام کی برکت سے ہمارے گناہ معاف فرما، خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو زمانے کے امام کی معرفت میں رکاوٹ ہے۔ خالق کونین، ہم تیری حجت کا صدقہ صبح دوپہر شام کھانا لنگر کھاتے ہیں، ہم سب کو لنگر کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین، ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سمجھنے اور اس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری گردنوں پہ جو ولایت کا قلادہ ہے، اس قلادے کو حق نبھا کے دنیا میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین، ہم سادات و مومنین کو ایک ہو کر نیک ہو کر باہمی اختلافات بلا کر امام زمان کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین، ہمیں وہ طاقت عطا فرما کہ ہم تیری حجت کا سامنا کر سکیں۔ خالق کونین، موالیان حیدر کرار کو سوائے اپنی حجت کے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ ہم سب کے ورثہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو، قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ سلطان نے ایک دن تو آنا ہی آنا ہے۔ آج ہم اپنی وفا کا یقین دلائیں گے، مولا جلدی آ جلدی آ۔ یہ ان کا بیٹا ہے جو کسی کا رکھتے نہیں، ہم مر گئے، ہماری قبروں پہ آ گئے، کہنے لگے مومن جلدی آ۔ اس لیے ہم وقت اپنے امام کو پکارا کرو، یا امام المنتظر، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، یا وارث خون امیر قاسم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ شہنشاہ الانبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت الدارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ العلم والثقلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا زمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر الزمان۔ درود پڑھے شہنشاہ کے امہات طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ اپنی جتنے تشریف فرما ہو اپنے ہونے کا ثبوت دیجیے گا، متوجہ رہیے گا۔ یہ چند رمات معرفت کے جو موتی میں آپ کے خدمت میں پیش کروں، کوشش کیجیے گا، وصول کیجیے گا، لوح دل پہ لکھیے گا۔ نہ میں اپنی مرضی سے آیا، نہ آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں، کوئی اللہ کی مرضی ہے جس کی مرضی سے ہم بیٹھے ہیں۔ اللہ کی اس مرضی کو امام زمانہ کہتے ہیں، جو اس وقت صرف آسمان نہیں، صرف زمین نہیں، کائنات کے چپے چپے کا وارث ہے۔ کوئی بھی دنیا کے جانے کے بعد وارث نہ چھوڑے تو ورثہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اللہ نے، اللہ کے رسول نے، اللہ کے رسول کی آل نے اپنا پورا ورثہ چھوڑا ہے۔ سارے تبرکات انبیاء، سارے تبرکات آل محمد جس کے پاس ہیں اسے وارث کہتے ہیں۔ ابھی میں بچے کو دیکھ رہا تھا، نماز پڑھ رہے تھے، مجھے اچھا لگا، وہ بچہ جھک کے یوں سلام کر رہا تھا، بڑا اچھا لگا۔ السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھتے پڑھتے کربلا، کاظمین، غریب الغربا، معینہ ضعفاء والفقراء، جو ہی زمانے کے امام پہ آتا ہے بندہ سر جھک جاتا ہے۔ السلام علیکم یا شریک القرآن۔ وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ نہیں، آنکھیں بھی بند، سر بھی جھک گیا۔ یہ دلیل ہے وارث موجود ہے۔ صرف یہاں موجود نہیں، محمود آباد ہے نا غالباً، صرف محمود آباد میں موجود نہیں، گلستان جوہر، کراچی، کلفٹن، کائنات کا کوئی کونا، امریکہ، یورپ، ہر جگہ مومن کہتے ہیں یا مولا صاحب الزمان، الامان 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 من فتنت الزمان، من جور الزمان، من شر شیطان۔
اے زمانے کا صاحب، ہمارا آپ پہ سلام، احسان فرماؤ، الامان، بچاؤ، پناہ دو زمانے کے جور سے، زمانے کے فتنے سے، شیطان کے شر سے۔ ہے کسی بندے کی جرت وہ ہر جگہ پہنچے؟ ہے کسی، کوئی بات نہیں بچے بیٹھنے، توجہ میں طرف رکھنا، ہے کسی بشر کی جرت وہ ہر جگہ پہنچے؟ میں بغیر سپیکر کے آپ تک بات نہیں پہنچا سکتا، میری آپ کی ماں بہن بیٹی گھر کے کونے میں کہتی ہے مولا بچا۔ یہ عرفان کے چند موتی ہیں، یہ سنبھالنے کی کوشش کیجئے گا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اچھا آپ نے کبھی غور کیا ہم السلام علیکہ یا نبی اللہ یوں پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا معین ذوفائب الفقراء یوں پڑھتے ہیں، وارث کی باری جب آتی ہے ہم جھک جاتے ہیں، محمد کی باری نہیں جھک دے، علی اور حسن حسین کی باری نہیں جھک دے، وارث کی باری جھک جاتے۔ کیوں؟ یہ دلیل ہے بندہ جھکتا اس وقت ہے جب سامنے کوئی بیٹھا ہو۔ ہمارا امام کائنات کا وہ طاقتور شہزادہ ہے، اور یاد رکھیے گا اگر امام نہ ہو، یہی اہل سنت کو میں دنیا میں پیغام دیتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر اللہ کی حجت کوئی بچانے والی نہ ہو اور بھٹکانے والے کو چھٹی ملے، تجھے وقت معلوم تک کی مہلت ہے، تو بھٹکا، بچانے والا کوئی نہ ہو، یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے۔ شیطان کائنات میں ہے، بن بلائے آتا ہے، تو کوئی رحمان کا نمائندہ تو ہونا چاہیے جو ہر جگہ پہنچتا ہو۔ یقیناً امام ایک نہیں 2 سے 3 معصوموں کا فرمان ہے، جب چھری تمہاری گردن پہ آ جائے پکار کے دیکھنا ہمارے بیٹے کو، یا ابا صالح المہدی ادرکنی، چھری چلنے سے پہلے نہ آئے تو نام مہدی نہیں ہے۔ لو جی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، ہم امام کو سلام کرتے ہیں، جھک بھی جاتے ہیں، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، کہہ کیا رہے ہیں؟ الامان 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 من فتنۃ الزمان، من جور الزمان، من شر شیطان۔ ذرا غور فرمائیے گا، ہم نے رسول کو سلام کیا، ریکویسٹ نہیں کی، علی کو سلام کیا، ریکویسٹ نہیں کی، حسین کو سلام کیا، ریکویسٹ نہیں کی، ریکویسٹ اپنے امام کو کی۔ سارا دن تو ہم ایک دوسرے کو یا علی مدد کہتے ہیں، مولا علی مدد، بھئی مولا علی آپ کی مدد کریں، آخر میں کہیں مہدی کو رہیں ہمیں بچا۔ یہ کیا راز ہے؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں، علی کے جدید چہرے کو مہدی کہتے ہیں، اس دور حاضر میں علی کو مہدی کہتے ہیں، یہ بھی وہی نور ہے، وہی ذات ہے، وہی شہزادہ ہے۔ تو سرکار کو ہم کیا کہہ رہے ہوتے؟ سرکار بچا، زمانے کے فتنے سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، زمانے کے جور سے بچا۔ اگر ہم موالیان حیدر کرار طوطے کی طرح نہ کہیں، یقین کیجئے وہ بچاتا ہے، ہمیں قدم قدم پہ بچاتا ہے۔ بڑی بڑی جگہیں ایسی ہوتی جن کا ہمیں اندازہ نہیں، جہاں پھنسنے لگتے ہیں، وہ بچاتا ہے، وہ سنتا ہے نا، اللہ کا نمائندہ جو ہے۔ اگر ہمارا یقین اس لحاظ سے کامل ہے، امام ہمارا سلام سن بھی رہے ہیں، امام دیکھ بھی رہے ہیں، بس اسی یقین کو بازار میں قائم رکھیے، اپنی نگاہ ناپاک نہ کیجئے، امام دیکھ بھی رہے ہیں۔ جس نے اس چیز کو قائم کر لیا اس نے حسینیت کو قائم کر لیا۔ آپ یقین کیجئے حسینیت اس کا نام نہیں ہم ماتم کریں، میں آپ کے سندھ میں دیکھ آیا ہوں، مٹیاری میں، اوڈیرو لال میں ہندو ماتم کرتے ہیں، اگر صرف شیعت یہ ماتم کرنا ہے تو وہ بھی کرتے ہیں، اگر شیعہ کا کام ہے کہ کسی امام بارگاہ کا بانی بننا تو ہندو میں دیکھ آیا ہوں، اہل سنت دیکھ آیا ہوں، امام بارگاہوں کے بانی ہیں۔ نہیں، شیعہ کوئی اور ہوتے ہیں، شیعہ آل محمد کی آنکھ کے تارے ہوتے ہیں۔ لو تارے پہ ایک بات آ گئی، بات بڑی پیاری ہے، رئیس صاحب آپ بھی سنیے گا، پہلی دفعہ کرنے لگا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ایک دن چھٹے امام تشریف فرما ہے زمین پہ، ایک بندہ امام کو کہتا ہے مولا آج دیکھیے ذرا آسمان پہ کتنے خوبصورت ستارے چمک رہے ہیں۔ امام فرماتے تو نے ہمیشہ آسمان کے ستارے دیکھے، زمین کے ستارے نہیں دیکھے۔ سرکار زمین پہ بھی ستارے ہوتے ہیں؟ چھٹے امام فرماتے ہاں زمین پہ بھی چمکتے ستارے ہوتے۔ سرکار پہچان کیا ہے؟ سرکار فرماتے جب بھی زمین پہ بیٹھے ہمارے علاوہ کوئی بات کرتے ہی نہیں ہے۔ ہماری عادت ہے نا ادھر کی بات ادھر کی بات، اس کی بات اس کی بات، فرمایا وہ زمین کے چمکتے ستارے ہیں، جب بھی بولتے ہمارے بارے میں بولتے ہیں، جو بھی بولتے ہمارے بارے میں بولتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں کہ ہم
ہم اگر علی ولی اللہ پڑھ کے ہم علم عباس لگا بیٹھے ہم شیعہ ہو گئے، نہیں، یہ کربلا ہمیں شیعہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کربلا بار بار ہماری دروازے پہ دستک دے رہی ہے۔ آپ یقین کیجئے یہ ایک فیسٹیول نہیں، بس 10 دن ہے اور ہم نے 10 دن میں اپنا حق ادا کیا، مجلس پہ چلے گئے، مات مزاداری پہ چلے گئے، ہم نے یہ سمجھ لیا ہم نے حسینیت کا حق ادا کر لیا۔ نہیں، کربلا ہم سے کچھ تقاضے کر رہی ہے۔ کربلا کا پہلا تقاضا یہ ہے، تو نعرہ لگاتا ہے ہماری درسگاہ، کربلا کہتی مجھ سے درس لے، ہے ہماری درسگاہ۔ کربلا بولو نا یار، کربلا درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ درس لیا جائے۔ کربلا کہتی ہے مجھ سے درس لے، کربلا دے ہمیں درس۔ کربلا کہتی ہے میرا پہلا درس یہ ہے، اپنے اوپر حسینی رنگ چڑھا۔ کربلا حسینی رنگ چڑھانا کیا ہوتا ہے؟ ہم نے چڑھایا ہوا تو ہے کالے کپڑوں کا رنگ۔ کربلا کہتی ہے نہیں، یہ حسینی رنگ نہیں۔ کربلا بتا کیسا حسینی رنگ چڑھاؤں؟ کربلا کہتی ہے خود کو تو حسینی نہ کہوا، اپنا معیار اتنا بلند کر، غیر تجھے دیکھ کے کہ اگر یہ حسینی ہے تو حسین کیسا ہوگا؟ کربلا کربلا کہتی ہے حسینی رنگ چڑھا۔ کیسے؟ کردار بلند کر، گفتار اور کردار ایک ہو، جو بولے وہ کر، مومن بن۔ بھئی کربلا ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں مومن بھی ہیں شیعہ بھی ہیں۔ کربلا کہتی ہے نہیں، تم محب ہو، شیعہ بنو۔ ارے بھائی محب اور شیعہ کو فرق ہے؟ ہاں، ابھی کربلا کہتے محب ہو، شیعہ بنو۔ کربلا محب اور شیعہ میں فرق؟ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام، سرکار کا فرمان ذیشان ہے، پوچھا گیا مولا محب اور شیعہ میں فرق؟ امام فرماتے ہیں محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ فرق تو ہے نا۔ ڈاکٹر صاحب، باپ کے 2 بیٹے ہوں، ایک بیٹا جو باپ کا کہنا مان کے ڈاکٹر انجینئر بن جائے، باپ کی محنت کو 4 چاند لگائے، یقیناً وہ باپ کی نگاہ میں تارا ہوتا ہے نا۔ ایک وہ ہے جو باپ سے پیار کرتا ہے، ایک وہ ہے جس سے باپ پیار کرتا ہے۔ بس فرمایا شیعہ وہ ہے جس سے معصوم پیار کرتے ہیں۔ آپ یقین کرو کربلا ہمیں شیعہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم بس قریب کھڑے ہیں، تھوڑا سا ہمت کرنی ہے۔ کیا کیا کر رہے؟ آؤ کربلا سے میں آپ کو بتاؤں۔ سب سے پہلے اپنی زندگی سے لالچ نکالو۔ کس حوالے سے؟ دنیاوی حوالے سے نہیں، محنت کرو، لالچ ہے، تنخواہ لینی ہے، محنت کرو، کاروبار کرو، منافع لو، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ مگر حسین کے معاملے میں لالچ نہیں۔ میں مشکل بات تو نہیں کر گیا؟ حسین کے معاملے میں لالچ نہیں، حسین کے معاملے میں لٹانا ہے۔ میں نے 4 دیگیں پکائی، میں بڑا خوش تھا، آج مومن میرے حق میں دعا کریں گے، میں نے 4 دیگیں پکوائیں، یہ لالچ ہے۔ شکر پڑھنا چاہیے مجھے، حسین نے مجھ سے لنگر پکوایا۔ میں مجلس پہ گیا، میں نے مجلس سنی، یہ لالچ ہے۔ میں نہیں گیا، میرے امام نے مجھے بلایا، میرے آقا نے مجھے بلایا۔ یہ شیعہ کی پہچان ہے۔ شیعہ یہ نہیں کہتا میں نے کیا، شیعہ کہتا ہے میرے مولا نے چاہا۔ میں نے 1 2 3 4 مرلوں میں امام بارگاہ بنوایا، نہیں، میرے نام کی تختی لگا دو، دنیا دیکھے اس بندے نے 10 لاکھ دیے تھے، 2 کروڑ دیے تھے۔ یہ محب کی نشانی ہے۔ شیعہ گمنام سپاہی ہوتا ہے، شیعہ بندوں کے لیے نہیں کرتا، جو کرتا ہے مولا کے لیے کرتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، اگر یہاں کسی کے نام کی تختی لکھی ہو، صلہ کس نے دینا ہے؟ بندوں نے دینا ہے۔ بندے تو کہیں گے واہ 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 یار، بندے فلانے نے اتنے لاکھ روپے دیے تھے۔ نہیں، ان چیزوں سے باہر نکلو، شکر پڑھو، تم سے حسین نے اپنا گھر بنوا لیا، تمہیں آقا نے اس قابل بنا دیا۔ یہ شیعہ کی نشانی ہے۔ شیعہ سودا نہیں کرتا حسین کے ساتھ، شیعہ لٹانے والا ہوتا ہے۔ شیعہ یہ نہیں کہتا میں نے مجلس پہ اتنی بڑی کروائی، اب میرا یہ مسئلہ حل کر، میری یہ پریشانی دور کر، میری یہ ٹینشن دور کر۔ شیعہ یہ نہیں کہتا، شیعہ کہتے ہیں میں نے مجلس نہیں کرائی، آپ کا شکریہ، آپ نے صف میں آنے کا ارادہ کر لیا، آپ کا احسان ہے، آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ تشریف لے آئے، 14 آ گئے، اس سے بڑی میری خوش نصیبی کیا ہوگی؟ مزاج شیعہ اور ہے، مزاج محب اور ہے۔
شیعہ کیا کرتا ہے؟ اتنا خوبصورت ذکر سن کر جس زبان سے، یہ پہچان شیعہ کی بتا رہا ہوں، جس زبان سے علی علی کرتا ہے، شیعہ عہد کرتا ہے وہ زبان کسی کا گلہ نہیں کرے گی، وہ زبان کسی کی غیبت نہیں کرے گی، وہ زبان کسی پہ برا بلا نہیں کہے گی، عہد کرتا ہے زبان بچانی ہے کیونکہ اس زبان نے علی علی کیا۔ شیعہ وہ آنکھیں بچاتا ہے جن آنکھوں سے علم عباس کو دیکھتا ہے۔ آپ کہیں گے شاہ جی یہ آپ کیسی باتیں کریں؟ ہاں یہی ہے حسینیت۔ 10 دن سننے کے بعد بھی، زندگی گزر گئی، بڑھاپا آنے کے بعد بھی اگر سویا ہوا اور نہ جاگا، ہمارا مجلس سننے کا کیا فائدہ ہے؟ یقین کیجئے مزاج نہیں بدل رہے، مزاج وہیں کے وہیں ہیں جہاں کھڑے تھے، سہل پرست بن گئے۔ ہم نے یہ سوچا جنت ہماری فرنٹ پاکٹ میں ہے، ہم اٹھیں گے یہاں سے دنیا سے جائیں گے سیدھے سیدھے کے سیدھے جنت۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، جنت ایک اس مقام کا نام ہے جس کے پیچھے شیعہ نہیں بھاگتا۔ علی سے پوچھا گیا تھا یا علی مقام جنت اور شیعہ، فرمایا میرا شیعہ جنت کے پیچھے نہیں بھاگتا، جنت شیعہ کے پیچھے بھاگ گئی۔ یعنی لالچ تو آ گئی نا، میں یہاں سے جاؤں گا جنت، تصور ہی نہ ہو، میرے مولا کی مرضی، مجھے جہاں رکھے میں اس کی رضا پہ راضی۔ میرا دل ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، چلو یاد رہے گا آپ کو۔ 5ویں امام کا دور، امام محمد باقر علیہ السلام۔ بڑا کمال واقعہ ڈاکٹر صاحب، رئیس صاحب، بڑا کمال واقعہ ہے۔ سرکار تشریف فرما ہے مخلوق کو علم الہیہ کی حقیقت سے روشناس کرانے کے لیے۔ باقر العلوم ہے، سمندر ہے علم کے آقا، اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے امام زمانہ وہی ہوتا ہے جو ایک جگہ ہو کے ہر جگہ ہوتا ہے۔ مہربانی، سرکار تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا، تاریخ نے اس کا آنا سرکار کے پاس اور سلام کرنا لکھا ہے۔ دیکھنا میری طرف، کوئی بات نہیں، ادھر تک آواز آئے گی، دیکھنا میری طرف، محترم کو ذرا کہیے گا آپ میری طرف دیکھیں، بس میں جلدی جلدی چھٹی کرنے لگا، میرے پاس ٹائم نہیں، آگے حسینیہ سجادیہ پہنچنا ہے۔ سرکار کے پاس آئے، کہتا میرا سلام ہو رسول کے فرزند پر۔ سرکار نے فرمایا علیکہ السلام۔ کیسے آنا ہوا؟ سرکار وہ روٹی روزی کا مسئلہ ہے، بڑا بھوکا ہوں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، گھر میں بھوک ہے، کچھ عطا کیجئے۔ کریم امام نے سمجھانے کے لیے ایک جملہ فرمایا، سرکار فرماتے تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ بڑا کمال اس میں عرفان چھپا ہے، ذرا سمجھنے اور سنبھالنے کی کوشش کیجیے گا۔ کراچی ہے، میں نے مزاج دیکھ کے یہ نہیں دیکھا کم بندے بیٹھے ہو، یہ سوچا چلو کوئی تو ہوگا نا، کوئی تو معرفت کی خیرات لے جائے گا، کوئی تو ایسا ہوگا کہ جو اس کو بھی لنگر حقیقی سمجھ لے گا۔ ضروری تو نہیں لنگر، وہ تو سرکار کا تبرک چلتا ہی چلتا ہے، لنگر یہ بھی تو کمال ہے نا۔ لو جی وصول کیجیے گا۔ سرکار فرماتے ہیں تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ حیران ہو کے کہتے ہیں یہ تو کسی کو خالی نہیں لوٹاتے، فرما رہے ہیں تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، پیچھے ہو کے بیٹھ گیا۔ اتنی دیر میں شاعر آیا جس کا نام ہے کمیت اسدی، نام سنا ہے نا، کمیت اسدی۔ میں ان کو کہتا ہوں سلام اللہ علیہ، مولا کو کہتا ہوں علیہ صلاۃ و سلام، نوکر بھی علیہ السلام ہے، ہمارا سب کا ان پہ بھی، انہوں نے تو ہمیں راستے سکھائے ہیں نا، جو راستے بتائے وہی تو محسن ہوتا ہے۔ اس لیے ممبر پہ کہتا ہوں کوئی بڑے سے بڑا عالم ممبر پہ آ کے کہے نا خداوند ہمیں آل محمد کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین نہ کہا کرو، ہماری جرت ہی نہیں محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ چلے، دعا مانگا کرو اللہ ہمیں ہور کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سلمان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، میری ماں بہنیں دعا کریں ہمیں فضا کی سیرت پہ چلنے کی توفیق، ان پہ بھی چل پڑے تو بڑی بات ہے۔ کمیت اسدی سرکار کے سامنے، میرا سلام رسول کے فرزند پر۔ سرکار فرماتے علیہ السلام۔ کمیت کیسے آنا ہوا؟ بابا جی بڑا کمال واقعہ ہے بڑا چھوٹا سا، مولا آپ کو صحت دے، بڑا کمال واقعہ ہے، سنیے گا۔ کیسے آنا ہوا؟ سرکار میں نے کچھ لکھا ہے آپ کے بارے میں، کوئی قصیدہ لکھا ہے، کوئی نظم لکھی ہے، ثنا خوانی کی ہے، میرا دل ہے میں آپ کو سناؤں۔ امام فرماتے سنا۔ اس نے قصیدہ شروع کیا، نظم جو بھی تھا شروع کی، مکمل کی۔ سرکار نے اپنے نوکر کو امر فرمایا جا اندر سے 10,000 اشرفیوں کی تھیلی لے آ،
اندر غلام گیا 10,000 اشرفیوں کی تھیلی لے آیا. وہ حیران ہے, میں نے مانگا, کہا کچھ نہیں, اس نے نہیں مانگا تو عطا. طبیعت گھبرا تو نہیں رہی. دس 10,000 اشرفیوں کی تھیلی اس کے سامنے لے کے غلام کھڑا ہے. اس نے اشرفیوں کو نہیں دیکھا, اس نے اسے دیکھا جس کا دیکھنا عبادت ہے. ہائے 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 ہائے, یہ امام کے چہرے انور کی زیارت کر رہا ہے. اس نے اشرفیوں کو نہیں, غلام نے اشرفیاں اس کے زانوں پہ ساتھ رکھ دی. عرض کرتے آقا میرا دل ہے میں ایک اور قصیدہ سناؤں. سرکار فرماتے سنا. اس نے وہ قصیدہ نظم جو بھی تھا سنایا, مکمل کیا. سرکار نے امر فرمایا 10,000 اور لے آؤ. حیرانی کی بات ہے 20,000 اشرفیاں. حمیت اسدی نے پیسوں کو نہ ہاتھ لگایا نہ دیکھا, امام کو دیکھتا رہا. سرکار میرا دل ہے میں ایک تیسرا قصیدہ نظم سناؤں. میرا دل ہے ایک لائن میں بھی سناتا جاؤں. سبحان اللہ. سندھ کراچی سنبھالنا بڑا کمال. ڈاکٹر صاحب کیا کہنے اس کے, کہتے ہیں حمد ہے خدا بند عالم کی جس نے مجھ جیسے کو ان جیسوں کے سامنے بیٹھ کر ان کی ثنا کرنے کا موقع دیا. میں کائنات کا خوش نصیب ہوں, میں ان کے سامنے بیٹھا ہوں جن کے نام کے سہارے زمین قائم ہے, آسمان قائم ہے. اچھا یہ جو درود پڑھا ہے نا ماشاءاللہ بڑا اچھا درود پڑھتے ہو. ذرا میں وہ ہدیۃ الشیعہ والا بھی سناتا جاؤں. آپ کے معصوم کا فرمانے کتاب ہے آپ کی ہدیۃ الشیعہ, بڑی مشہور کتاب ہے. اس میں امام فرماتے ہیں جو غیبت میں اس طرح درود پڑھے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد, فرمایا اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھتا ہے. مل کے درود پڑھو سرکار کی بارگاہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. واجل فرج عالم, بہت شکریہ. لو جی عرض کرتے آقا تیسرا قصیدہ نظم مکمل. سرکار نے امر فرمایا جا 10,000 اشرفیوں کی تھیلی اور لے آ. 10,000 اور 30,000 اشرفیوں کی تھیلی اس کے زانوں کے ساتھ رکھی ہے. اس نے کہا آقا اجازت ہے میں چلا جاؤں. سرکار فرماتے ہیں اشرفیوں کو ہاتھ نہیں لگایا, سر نیچے جھکا لیا. سرکار فرماتے ہیں کمیت میں کون ہوں, میں کون ہوں. سرکار آپ امام زمانہ ہیں, آپ حجت خدا ہیں, آپ فرزند رسول ہیں, آپ اس وقت زمین کے کل حاکم ہیں. آپ جو چاہیں جب چاہیں جسے چاہیں جتنا چاہیں عطا کر سکتے ہیں. سرکار آپ جو چاہیں اللہ کی قدرت کاملہ کے مظہر ہیں, علی کل شیء قدیر کے نمائندے ہیں. سرکار آپ بڑی طاقت پاور رکھتے ہیں. آگے کہتے ہیں سرکار میں نے یہ بھی جانتا ہوں اور سنا ہے آپ جس کو دیتے ہیں واپس نہیں لیتے ہیں. سرکار فرماتے 30,000 اشرفیوں کی تھیلی ہم نے تجھے دی, تو نے اٹھایا کیوں نہیں. اب اس کا جو کمال جملہ ہے یہ ہے کربلائی جیسے عاشقوں کا اظہار. خدا کی قسم کیا کمال جملہ کہہ گیا. محمود آباد والے اسی مقصد کی خاطر میں آیا تھا, بس یہ جملہ وصول کیجئے گا. کہتے ہیں سرکار یہ قلم کس نے عطا کیا, یہ زبان کس نے عطا کی, یہ ہمت کس نے عطا کی, یہ طاقت کس نے عطا کی, یہ کون ایسی عقل عطا کرتا ہے. سب کچھ تو آپ دیتے ہیں. سرکار آج میں نے آپ کی ثنا کی قیمت یہ پیسے لے لیے, محشر کے دن محمد کو مودت کا جواب کیا دوں گا. مہربانی بھائی, بہت شکریہ. یہ مزاج ہے کربلائیوں کا. میں نے جہاں سے بات شروع کی میں بات مکمل کروں. کوشش کرو, ہر جگہ تجارت چلتی ہے, ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو. حسین کے گھرانے کے ساتھ نہیں. جب بھی مجلس پہ آیا کرو لسٹیں نہ دیا کرو میرا امام میں آیا ہوں مجلس میں, میرا یہ مسئلہ حل کر, میری یہ پریشانی دور کر, میری یہ ٹینشن دور کر. اگر تیری ایک پریشانی ختم ہو گئی اگلے دن پھر شروع ہو جائے گی. آپ کی خوبصورت مسکراہٹ کو سلام ہے.
لو جی آپ نے اتنی دور سے آئے حسین کی مجلس میں، چل چل کے، ہمت کر کے، محنت کر کے، ٹائم نکال کے سرکار کو کہا میں سرکار آیا، میری پریشانی دور کرو، پریشانی دور ہو گئی۔ اتنا سفر کر کے تمہیں امام نے بلایا، سمجھ ہی نہ سکے؟ تم تو شکر کرتے، خداوند عالم تیرا شکریہ، تو نے مجھے ایسی صف پہ بٹھایا جہاں 14 بیٹھے تھے۔ بندہ کسی سیاسی وڈیرے کے ساتھ بیٹھا ہو، کسی وزیر کے ساتھ بیٹھا ہو، چھلانگے مارتا ہے، میں تو فلاں کے ساتھ بیٹھا، معصوم ساتھ بیٹھے، اور کیا شکریہ۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں مجلس عزا کا آغاز نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہے جاؤ اپنے پروں سے صفائی کرو۔ خداوند عالم صفائی صف حسین کی کو کراتا ہے، کہا اس لیے کراتا ہوں میرے 14 نے بیٹھنا ہے، صف کو جا کے صاف کرو، میرے 14 نے بیٹھنا، اس سے بڑی خوش قسمتی ہماری کیا ہوگی۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں یہی گزارش کرنے آیا ہوں، اس محرم میں تبدیلی آنی چاہیے، یہ نہیں ہر سال کی طرح روٹین میں گزار کے اور بس، نہیں، مزاج بدلو، کردار بدلو، کمال پہ آؤ۔ کیسا کمال؟ کیا ہے کمال؟ سب سے بڑا آپ کا یہ، ہم تو کہتے ہیں میرا مولا میرا مولا میرا مولا، کمال یہ ہے مولا بھی کہے میرا نوکر۔ میرے خیال مشکل سی بات تھی لیکن ضروری بات تھی، میں کر گیا۔ سرکار بھی تو کہیں نا میرا ناصر، میرا عاشق، میرا نوکر، کچھ ایکسٹرا تو کرنا پڑے گا نا۔ ایکسٹرا صرف یہی ہے، اس نفس کو کنٹرول میں لا، دکھاوے کے لیے کام نہ کر، حسین کے ساتھ کوشش کر، تجارت نہ کر، شکر کے ساتھ کرتا رہے۔ مجھ جیسے کو مجلس کے قابل بنایا، مجھ جیسے کو عزاداری کے قابل بنایا، مجھ جیسے کو لنگر کے قابل بنایا۔ میں چھوڑنے لگا تھا، بھائی نے نعرہ لگوا کہ میری ڈیوٹی لگا دی کہ ایک جملہ میں اور آگے کہتا جاؤں، سنبھالنا آپ کا کام ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، 3 زمانے کبھی پڑھے تھے؟ جوان تو یہ جانتے ہیں، ہم بزرگوں نے، بوڑھوں نے، ہم نے پڑھے تھے، وہ بھولے تو نہیں نا؟ ایک گزرا ہوا زمانہ، ایک جس میں ہم موجود ہیں، ایک جو آئے گا، پاسٹ، پریزنٹ، بھائی شاباش، فیوچر جو آئے گا۔ مجھ جیسا ہر بندہ یہاں آ کے ہمیں پاس سناتا ہے، کربلا میں کیا ہوا تھا، صفین میں کیا ہوا تھا، خیبر میں کیا ہوا تھا، خندق میں کیا، گھبرا تو نہیں گئے، خندق میں کیا ہوا تھا، ہم سب کو ماضی سنایا جاتا ہے۔ ہمیشہ صاحب عقل و صاحب شعور ماضی سنتا ہے، توجہ مستقبل پہ رکھتا ہے۔ بھئی ماضی ہم نے سننا ہے، بھئی کیا ہوا تھا، ماضی سے سبق لینا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو اسکول داخل کرانے، میں نے واجب الاحترام سے پوچھا، بھئی میں آپ کا ہمسایہ ہوں، میں اپنے بیٹے کو اسکول داخل کرانا چاہتا ہوں، ادھر اسکول کون سا اچھا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ فلاں اسکول ہے، وہاں بچے اچھے پاس نہیں ہو سکے۔ میں نے کہا ماضی سے سبق لوں، اس اسکول نہ داخل کراؤں، اچھے اسکول داخل کراؤں گا۔ ماضی سے عقل والا سبق لیتا ہے۔ کربلا ہو چکی، مہدی آئے گا۔ بھئی کیا بات ہے، شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سردار آئے گا، کعبے کی چھت پہ علی آئے گا۔ یہ علیوں کا مزاج ہے، ایک علی کعبے میں آتا ہے، ایک علی کعبے پہ آئے گا۔ محمد، بہت شکریہ، مہربانی۔ لو جی ہم سب کٹھے کیوں ہوتے ہیں، یہ عزاداری ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اصل میں امام ہم سب کو بلاتا ہے۔ بس یہ نچوڑ دینے لگا ہوں، کنکلوژن اتنا ہی کافی سمجھنا، پھر کبھی امام نے موقع دیا تو حاضر ہوں گے، لیکن دعا یہ ہے پہلے سردار آ جائے۔ آقا کو اب آنا چاہیے، کتنا عرصہ ہم مزید انتظار کریں گے؟ آقا کی ضرورت ہے، آقا کو آنا چاہیے، ممبر کا وارث ممبر پہ آئے۔ ہم جیسے بندوں کو کیا پتا حقیقت علی کیا ہے؟ ہم تو جان ہی نہیں سکتے حقیقت آل محمد کیا ہے، معرفت آل محمد۔ ہم تو کتابوں کی بساکھیوں کے سہارے چلتے ہیں، حقیقت کو نہیں پتا۔ حقیقت تو حقیقت والا بتائے گا، سرکار کو آنا چاہیے۔ کائنات میں جو ظلم و ستم ہے، پوری کائنات میں ظلم و ستم کو ختم کرنے والے کو آنا چاہیے، کائنات میں امن قائم ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات،
مومن کا دل ہے. ہم 14 کو دیکھتے بیٹھا ہوا دیکھیں, 14 کو تب دیکھیں گے جب قائم آئے گا. دل تو کرتے اللہ لو جی. امام ہم سب کو بلاتا ہے ہمارا مستقبل بنانے کے لیے. عہد کرو ہم بھی 61 ہجری والا ہر سن کر, علی والا سلمان سن کر, علی کا محسن سن کر, علی کا بوزر سن کر ہم بھی مہدی کے محسن بنیں گے. مستقبل ہے نا, ہم بھی امام زمانہ کے حر بنیں گے. بننا چاہیے نا. اگر ہم حر بن گئے, یہ آپ جو توجہ میں ہو مسلسل میری گفتگو کہ یہ ان کے لیے تحفہ ہے سنبھالنا. اگر ہم حر بن گئے, ہمارا امام ہمارا تعارف بڑا کمال کرائے گا. اللہ کی کرسی عدالت الہیہ پر اللہ کا جج بیٹھے گا, اللہ کی طرف سے نومینیٹڈ جج امام زمانہ, پوری کائنات کا جج. کیا کمال جج, جج بھی ہے, مدعی بھی ہے, گواہ بھی ہے. ایک وقت میں 3 صفتیں رکھتا ہے. سرکار عدل کی کرسی پہ بیٹھیں گے قیامت سے پہلے. ہر دور کا نبی اپنے اپنے دور کے لوگوں کا تعارف کرائے گا. اس کے بعد مولا علی سے لے کر حسن عسکری تک آقا سب اپنے اپنے دور کے لوگوں کے تعارف کرائیں گے. باری آئے گی تیرے میرے امام زمانہ کی. باری آئے گی آپ کے اور میرے امام زمانہ کی. سرکار تعارف جو کرائیں گے وہ بڑا کمال ہے. کراچی والوں تحفہ ہے. سرکار کہیں گے نبیو آپ پر سلام, آپ نے اپنے اپنے دور کے سچوں کا تعارف کرایا. میری جد امیر المومنین سے لے کر پاک حسن عسکری بابا آپ صاحب تک آپ نے اپنے اپنے دور کے سچوں کا تعارف کرایا. اب میں کرانے لگا ہوں. تعارف کرانے سے پہلے اعلان کرنے لگا ہوں آپ کے سچوں میں اور میرے سچوں میں فرق ہے. دنیا کہے گی فرق کیا؟ سرکار فرمائیں گے فرق یہ ہے آپ کے سچوں نے آپ کو دیکھ کے مانا, میرے سچوں نے غیبت میں مانا. دیکھ کے ماننا اور ہے, غیبت میں ماننا. آئیے یہی ہے منبر کا تقاضا. منبر ہمیں اس مقام پہ لانا چاہتے. آئیے اس مقام پہ پہنچیں تاکہ دنیا میں ہوں سرکار کے پاس کعبے پہنچ جائیں. اگر دنیا سے چلے بھی گئے گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہماری بہت ساری دعاؤں میں خوبصورت ترین دعا ہے دعائے عہد. پڑھتے ہیں مومن ماشاءاللہ بہت اچھا کرتے ہو. ساری دعائیں خوبصورت ہیں, دعائے کمیل ہو باقی دعائیں ہوں بہت پیاری ہیں, لیکن خوبصورت ترین دعا ہے دعائے عہد. چھٹے امام نے تعلیم فرمائی. سرکار فرماتے جو دعا عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا, میں سچی ماں کا بیٹا وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا میرا مہدی قبر پہ آئے گا, ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. وہ لاہور والوں نے اور آپ کے سندھ والے کوئی دوستوں نے چھپوائی ہے, میری ڈیوٹی لگائی ہے, وہ ہم ساتھ لے کے آئے ہیں. وہ مجلس کے بعد تقسیم کریں گے. بابا پڑھنی ضرور ہے, ترجمہ ساتھ لکھا ہے. ہر بندہ عربی نہیں جانتا, ترجمہ پڑھ کے دیکھنا امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں. وہ تحفہ آپ کے لیے, اس کا کوئی ہدیہ نہیں, بس اتنا ہدیہ پڑھیے گا ضرور, کوشش کیجئے گا, بھول نہ جائیے گا. یہ سرکار کی طرف سے تحفہ ہے. لو جی سرکار جب آئیں گے قبر پہ مزاج کیا ہوگا بندے کا؟ سرکار ٹھوکر ماریں گے, اللہ کے حکم سے اٹھ. بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے. دیکھنا سر جی, دائیں بائیں نہیں دیکھنا, کمال نظارہ دکھانے لگا ہوں. سرکار کہیں گے اٹھ, بندہ کھڑا ہوگا, بندہ دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا. سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ مولا وہ میرے اپنے کہاں ہیں جو دفنانے آئے تھے. سرکار وہ نظر نہیں آ رہے, وہ میرے اپنے کہاں ہیں؟ فرمائیں گے ساروں نے تو تجھے چھوڑ دیا, سب تجھے میت میت کہہ کر رشتہ ہی توڑ کے چلے گئے. بیٹا تھا دور چلا گیا, باپ تھا دور چلا گیا, بھائی تھے, سب نے کہا اٹھاؤ میت, نہلاؤ میت, لٹاؤ میت, دفناؤ میت, سارے تجھے میت کہہ کے چھوڑ گئے. تجھے نہیں پتا میں صدیقہ ماں کا بیٹا ہوں, ہم رکھتے کسی کا نہیں. کوئی یہاں ہوتا تو تیرا ہوتا, تیرا میں اصل میں ہوں جو یہاں ہوں. میں ایک مشورہ دیا کرتا ہوں پنجاب والوں کو, زیادہ پنجاب بھی پڑھتے ہیں, یہ سندھ والے دوستوں کی, کراچی والوں کی کافی خواہش تھی کہ ہمیں بھی ٹائم دیں. ایک مشورہ دیا کرتا ہوں, زندگی میں وصیت نامہ لکھا کرو.
گھبراؤ نہیں، وصیت نامہ لکھو۔ ڈاکٹر صاحب وصیت نامہ لکھنے کے بعد ہر نماز کے بعد پڑھا کرو، ڈرنا نہیں، ڈریں وہ جو بے وارث ہو، ہمارا وارث موجود ہے۔ وصیت نامہ لکھو، ہر نماز کے بعد پڑھو، روزانہ پڑھو گے یہ جائیداد میری اس بیٹے کے نام، یہ مال میری بیٹی کے نام، یہ جائیداد میرے بیٹے کے نام، یہ مال میری بیٹی کے نام۔ ہر نماز کے بعد کسی دن تو خیال آئے گا سب کچھ تو دے کے جا رہا ہوں، میرے لیے کیا بچا ہے؟ ساری زندگی محنت کی، اکٹھا کیا، یہ بھی اس کا، وہ بھی اس کا، یہ بھی اس کا، وہ بھی اس کا، میرے لیے کیا بچا؟ جب یقین ہو جائے نا میرے لیے کچھ نہیں بچا، پھر یقین کرنا میرے لیے میرا مولا بچا ہے۔ بس ایک میرا مولا ہی ہے، جس نے آخر میں بچنا ہے اس کو پہلے بچا لو۔ کوشش کرو اپنے امام کو راضی کرو، کوشش کرو مومنین کو معاف کر دو، کوشش کرو اپنی آنکھوں کو پاک کرو، سردار آنے والے ہیں۔ ویسے بھی جو آنکھیں جھوٹی ہو جائیں وہ مولا کے قابل نہیں رہتی۔ اپنی آنکھوں کو بچاؤ، اپنی زبان کو بچاؤ، اپنے شکم کو بچاؤ، سردار آنے والے ہیں۔ بس اتنی گزارش تھی، اتنی عرضی تھی۔ دعا گو ہوں میرا پروردگار اس ذکر کے صدقے آپ کی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں پریشانیاں دور فرمائے، تاکہ آپ ٹھیک ہو کے اپنے اپنے طریقے سے امام کے ظہور کی راہ ہموار کر۔ کربلا میں ہوتے تو حسین کے ساتھ ہوتے، صفین میں ہوتے علی کے ساتھ ہوتے، آج ہم مہدی کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہم یاد ہی نہیں کرتے سرکار کو، دلوں سے بھی نکال دیا، ذہنوں سے بھی، کوئی اللہم کون پڑھے گا کہ میں یاد ہے پڑھ لیا، ورنہ صبح شام یہی کہنا چاہیے، آقا تو ظہور کر میں ہوں، آقا تو ظہور کر میں ہوں، آقا تو آ میں تیرے ساتھ ہوں، آقا میں ہر چیز تیری نالین پہ قربان، آقا میں نے کربلائیوں سے سیکھا ہے اصل زندگی امام زمانہ ہوتا ہے۔ صبح شام ہمیں یہی کہنا چاہیے، اور انشاءاللہ خدا بند عالم ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس قابل بنے امام ہماری وفاؤں پہ یقین کرتے ہوئے ظہور فرمائے۔ بندے کہتے ہیں ہماری وجہ سے امام آئیں گے، کبھی سوچا تو کر، جو کوفے والوں کے خط لکھنے پہ بہنوں کو لے کے جا سکتا ہے، کیا وہ ہمارے بلاوے پہ نہیں آ سکتا؟ تیاری شروع ہوئی گھرانے کے اس شہزادے کی جس شہزادے کو محمد کندھوں میں سوار کیا کرتے تھے۔ تیاری شروع ہوئی محمد کی ان شہزادیوں کی جو نانا کے مزار کو دن پہ نہیں رات کو جایا کرتی تھی، کبھی نہ گھر سے نکلنے والی، اپنے نانا کے دین کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ سید سجاد علیہ السلام ڈیوٹی دے رہے ہیں، پہرا دے رہے ہیں گلی کے اندر۔ بس ایک جملہ، میں نے مسائل پڑھنا، وقت نہیں مجھے پہنچنا ہے، ورنہ میں طویل مسائل ضرور پڑھتا، اسی کو کافی سمجھنا۔ رویا بھی کرو، کوئی مجلس پڑھے، امام کو پرسہ بھی دیا کرو، آقا تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے، آقا پوری کائنات میں تیرے گھر کی مزاروں کے بکھرنے کا بڑا ارمان ہے۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں محمود آباد والوں، کوئی اگر احسان کرے نا، نسلیں احسان یاد رکھتی ہیں، افسوس اس امت پر محمد کا کوئی بھی احسان یاد انہوں نے نہیں رکھا۔ اللہ اکبر۔ سید سجاد کھڑے ہیں گلی کے نکڑ پر، تیاری ہے شہزادیوں کی گھر سے باہر نکلنے کی۔ اچانک مولا علی کا ایک صحابی ہے، اونچا سنتا ہے، بزرگ ہے، اتنا اونچا سنتا ہے جیسے بجلی کی کڑک ہونا، وہ سنتا ہے۔ مدینے میں کوہرام سنا، بیٹی کو کہتے ہیں خیریت ہے، کوئی بجلی تو نہیں کڑک رہی؟ اونچا سنتا ہے، بزرگ صحابی ہے۔ بیٹی کہتی ہے بابا بجلی نہیں کڑک رہی، مدینہ رو رہا ہے، حسین جا رہے ہیں مدینے سے۔ کہا بیٹا کیوں جا رہے ہیں؟ بیٹی اونچا بول کے کہتی ہے نانے کے دین کی بقا کے لیے، نانے کے دین کی حفاظت کے لیے۔ بیٹی مجھے سہارا دے، میں حسین کو چل کے کہتا ہوں حسین مدینہ نہ چھوڑیے، آپ کے بعد مدینہ ویران ہے، آقا آپ نہ جائیے، آپ یہیں رہیے۔ بیٹی کہتی ہے بابا چلو بسم اللہ، سہارا لیا بیٹی کے کندھے پہ، چل پڑا۔ اچانک گلی کے نکڑ پر سید سجاد کھڑے تھے کہ کوئی آ نہ جائے، میری شہزادیاں آج گھر سے باہر آ رہی ہے۔ جو ہی سایہ پڑا نا، علی کے صحابی کا بزرگ ہے، اللہ اکبر، سید سجاد نے تلوار نکالی، تلوار نکالنا تھا، امام مظلوم جلدی جلدی آئے، آگے کہتے سجاد بیٹا کیا ہوا؟ بابا جان وہ دیکھے سامنے وہ مرد آ رہا ہے، اس کو نہیں پتا شرم و حیا والیاں باہر آ رہی ہیں۔ سرکار فرماتے سجاد غور سے دیکھ، دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، رو کے کہتے بابا یہ نہیں دیکھ سکتا، میری بیویاں تو دیکھ سکتی ہیں نا، میری شہزادیاں تو دیکھ سکتی ہیں۔ میں کہتا ہوں سید سجاد یہاں آپ کو برداشت نہیں کسی مرد کا باہر آنا، اس وقت آپ کہاں تھے جب شرابیوں سے بھرا دربار تھا، علی کی بیٹیاں کھڑی تھی، سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔